باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد سنگ بنیاد کے بعد یہ پہلی بار مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے اس گھر میں جمعہ کی ادائیگی کا موقع نصیب ہوا. تو جمعہ ہی کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آج ہم اور آپ اسی کی روشنی میں کچھ سنیں اور سنائیں. جو حدیث پاک میں نے پڑھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے والے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن. ہر دن سورج نکلتا ہے لیکن یہ سارے دنوں میں فضیلت والا بہترین دن افضل دن جو ہے وہ جمعہ. اور خود قرآن کریم میں جمعہ کے دن آئے تو رب قدیر نے کیا حکم فرمایا. جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کا دن اپنے آپ نمایاں نظر آتا ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں, کیونکہ بڑی تعداد میں وہ لوگ جنہیں پانچوں وقت نماز میں آنا چاہیے تھا, ایوری ڈے ہر دن جن کو پانچوں وقت اسی طرح نماز میں آنا چاہیے تھا, مگر یہ ہم میں سے اکثر مسلمانوں کی محرومی ہے کہ ہم صرف جمعہ کے دن نظر آتے ہیں. یہ جمعہ کی جو شان و شوکت کی دن, جو بڑا عظمت والا دن اور امت مسلمہ کی تو جس طرح جمعہ کی نماز کے لیے آپ اپنے پروردگار کے حکم پر عمل کر رہے ہو اور یہ جلوہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ آپ کسی اور کے کہنے سے نہیں آئے جمعہ کے لیے کہ آپ کے گھر والوں نے کہا یا آپ کے مینیجر نے کہا یا آپ کے باس نے کہا یا آپ کے علاقے کے لیڈر نے کہا ہو, رب العالمین کا حکم ہے آپ آ گئے. اور یہ جلوہ دکھ رہا پورے شہر میں, پورے ڈسٹرکٹ میں, پورے صوبے میں, ملک میں, پوری دنیا میں. رب قدیر کا صرف جمعہ والا حکم آپ نے مانا تو امت مسلمہ کا جلوہ پوری دنیا دیکھ رہی. اور اگر یہی جذبہ پیدا ہو جائے کہ صرف ہمیں جمعہ والا حکم نہیں ماننا, پانچوں وقت والا حکم ماننا ہے, تو پانچوں وقت یہی جلوہ پوری دنیا دیکھنا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو, مجھ پر ایمان رکھنے والو, میرا کلمہ پڑھنے والو, جب جمعہ کے دن اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے آؤ. پروردگار کا حکم میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں, جمعہ کا خطاب عمر میں کھڑے ہو کے کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا حکم فرمایا, جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تیزی سے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف, اس نماز کی طرف, اس خطبے کی طرف. اسی لیے جب خطبہ ہو تو بالکل سائلنٹ رہنا چاہیے. اسی طرف آپ کو بلایا گیا, آج اللہ کی طرف سے پیغام ہے, دعوت ہے. وذروا البیع, اور تجارت روک دو, خرید و فروخت بند کر دو, دکان بند کر دو, شٹر گرا دو.
ایک حکم یہ اللہ کا آ رہا ہے کہ اب اس وقت روکو، وہ رزاق جو رزق دیتا وہ کہہ رہا رکو، جو روزی دیتا وہ کہتا رکو، جو کسٹمر بھیج رہا ہے بھائی خدا کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے خاص وقت آپ کی دکان پہ، فیکٹری پہ، جو آپ کا کام اس سے مناسبت رکھنے والا کوئی بھی پروجیکٹ لے کر آیا، ٹھیک اسی ٹائم جبکہ آپ کو اس کو بھی اللہ بھیج رہا، یہی آپ کا امتحان ہے کہ وہ آیا ہے ایک طرح سے بظاہر لگ رہا ہے آپ کی روزی کا انتظام لے کر آیا، آپ کو اس میں لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، ہزاروں کا فائدہ ہو سکتا ہے، بڑی لمبی لسٹ لے کر وہ دکان پر آیا، وہ روزی کا سبب بنا ہوا ہے بظاہر، اور روزی دینے والا کہہ رہا نہیں اب اس وقت رکنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ اس وقت خرید و فروخت بند کر دو، اور آگے اسی آیت میں آگے سورہ جمعہ ہے، آگے بڑھیے تو ایک جگہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وہاں کا ذروا البیع، خرید و فروخت روکو، وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرما رہا ہے اور یہ رکنا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہارے پاس علم ہوتا، تم جان سکتے، تم دیکھ سکتے تو تم خود کہتے نہیں اس وقت رکنا بہتر، روک کے اللہ فرما رہا ہے یہ رکنا بہتر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے اور جب نماز پوری ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو۔ ابھی کہا تھا رکو، اب کہہ رہا روزی کے لیے نکلو۔ ایک ہی جگہ پر ایک جگہ اللہ روک رہا ہے، پھر آگے فرما رہا ہے اب نکلو۔ اور سب سے لاسٹ میں جہاں یہ سورہ جمعہ ختم ہو رہی، رب تعالیٰ وہاں کیا فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ رزق کی بات تین جگہ آ گئی، ایک جگہ رکو، ایک جگہ چلو اب نکلو، اور پھر فرمانا آخری میں وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ کیا میسج قرآن میں ملا؟ اسی لیے دوستو ہدی للناس ہے قرآن، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر کوئی کوالٹی، کوئی خصوصیت، خاصیت نظر نہیں آتی ہے مسلمانوں میں کہ ہم کسی دوسرے کو بتا سکیں کہ ہم تم سے الگ ہیں۔ یہ صرف ہمارا قرآن ہے۔ رب قدیر نے اپنی ہی کتابوں کی ذمہ داری علماء کو دے دی تھی، پچھلی کتابیں جو نبی لے کر آئے، رسول لے کر آئے، جو رسول کتابیں لے کر آئے تو امتوں کے ہاتھ میں دے دیا تم اس کی حفاظت کرو، مگر یہ محبوب کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مظالم سازشوں کے باوجود امت مسلمہ ختم نہیں ہو پا رہی۔ نہ جانے کتنے الگ الگ فکر، وچار، تھاٹ والی قومیں آئیں اور چلی گئی، مکس ہو گیا، ان کا اپنا وجود ختم ہوتا نظر آ رہا، لیکن صرف امت مسلمہ بچی ہے تو بچی ہے صرف قرآن کریم کی وجہ سے۔ ساری دنیا نے مل کے کوشش کی ہے مگر قرآن کریم کا ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں کر سکے، نہ باہر سے کچھ لا سکے، نہ قرآن کے اندر کچھ اسے نکال سکے۔ اسی لیے عجیب معجزہ ہے قرآن کریم، سب سے بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ رزق، دکان بند کرو، روزی روٹی کے انتظام میں اس وقت مت لگو، اللہ کا یہ حکم آیا۔ پھر آگے فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب تلاش کرو اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو۔ کب؟ جب نماز پوری ہو۔ پہلی بار آپ اپنی مرضی سے چاہتے تھے کہ آپ دکان کو کھولے رکھیں کیونکہ لمبی لسٹ لے کر کسٹمر آیا، اور آپ کے دل پہ یہ وسوسہ، یہ خواہش ڈالنے والا شیطان ہے کہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی عبادت کی طرف آئیں۔
دوسری بار اگر آپ نے اس کو نکار دیا، نہیں نہیں اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، تم جاؤ واپس آؤ، دوبارہ آنا چاہے نہ آنا، میں تو چلا جمعہ ادا کرنے۔ اب اللہ فرما رہا جمعہ ادا کر چکے تو وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ پہلی بار وہ لمبی لسٹ کے لیے آیا تھا، مگر وہ رزق جو ملنے والا تھا اس میں وہ آپ کے لیے بھلائی تھی کہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں۔ لیکن جب پروردگار کی مرضی سے چلو گے تو گارنٹی یقینی ہے، وہاں پر کامیابی یقینی ہے وہاں پر۔ اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں مجھے نقصان ہوگا، کتنا ہوگا یا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہاں یہ سوچنے کی بات ہی نہیں۔ آپ ٹریفک لائٹ کے سامنے جب کھڑے ہو گاڑی لے کر اور ریڈ لائٹ جل رہی ہے، آپ کراس کرنا چاہیں، آپ کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں؟ ریڈ لائٹ چل رہی، آپ کو رکنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی آپ نے رسک لے لیا، تو اس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور عام طور پر اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتے بھی جو فالو نہیں کرتے۔ اور جب گرین لائٹ ہو گئی تو آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اپنی گاڑی کو بڑھا دیں، کیونکہ گرین لائٹ کا مطلب ہی آپ سمجھ گئے کہ اب سیف ہے ہمارے، اور آگے جانے کے لیے سگنل ہے، مطلب آگے راستہ ہے آپ کے لیے، یہ نہیں کہ یہی راستہ ختم ہو جائے گا، ورنہ وہاں گرین لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، اسٹاپ کہا جائے تو مطلب آگے آپ کے لیے راستہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے گو، تو میرے دوستو 100% یقینی طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، وہ تمہیں چاہے نظر نہ آوے، کم نظر آوے، مگر برکتیں اس میں بہت زیادہ ہوں، اور جہاں اللہ نے اسٹاپ کہہ دیا وہاں اگر تم نہیں رکے تو تمہیں دکھنے میں تو لگ رہا ہوگا یہ لاکھوں کا ہے، مگر تمہیں بہت عظیم نقصان ہونے والا ہوگا، تم خسارے میں جانے والے ہو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی زندگی یہی ہونی چاہیے کہ صرف نماز روزے کے لیے نہیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہم چلیں جب رب فرماتا ہے چلو، جب رکے رب فرماتا ہے رکو، کھانے رب نے کیا فرمایا کھانے کو وہی کھائیں گے، بزنس کب کریں گے کب نہیں کریں گے یہ ہمارا رب بتائے گا، ہمارے رسول ہم کو بتائیں گے۔ دوستو یہ ہے قرآن کریم اور یہ ہے اسلام، یہ ہم مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم کس کو فالو کریں۔ ہم نے اپنے رسول کی بات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم تکلیف میں گزر۔ تو اللہ نے فرمایا ذروا البیع، خرید و فروخت بند کرو، رک جاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہ بہتر ہے یہ رکنا اگر تم جان لیتے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، مفہوم میں بتا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو روئے زمین پر پھیل جاؤ، اب جہاں تمہیں جانا ہے رزق کے لیے نکل پڑو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین اللہ کی ہے، اس میں پھیل جاؤ، نکل پڑو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اور اس تلاش کرنے میں بھی اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس تلاش میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، تو یقینی طور پر اللہ فرماتا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقینی طور پر تم کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کو یاد رکھنا، کیونکہ اب نکلے ہو جمعہ کے بعد، تو نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رزق بھی حاصل کر لو جسے اللہ نے جائز نہیں، وہ دھندا بھی تم کرو جسے رسول نے روکا ہو، یہی اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد رکھنا۔ جب جاؤ کسی سے تم کوئی معاہدہ کر رہے ہو تو اپنی بات میں کھڑے ہو جائیں، کسی سے کوئی وعدہ کیا لین دین کا، کسی سے قرض لیا ہے تو یہ نیت رکھنا کہ ہمیں واپس کرنا، یہی اللہ کو یاد رکھنے کی بات، کیونکہ رب قدیر نے فرمایا ہے قرض واپس کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہمیں صاف ستھرا بزنس کرنا ہے، صاف ستھری تجارت کرنی ہے۔ تو جب مسلمان حکم سے نکلا اور خدا کو یاد کرتے ہوئے نکلا، لعلکم تفلحون، اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ مسلمان ضرور کامیابی حاصل کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اب ایک منظر کشی ہوئی، ہسٹری کا ایک پارٹ بیان کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا،
اور اسی وقت کسی شہر یا ملک سے کوئی قافلہ تجارت والا آیا، لہو کے سامان، تجارت کے سامان ان کے پاس تھے، وہ کچھ آواز وہ کرتے ہوں گے کوئی چیز، تو مسجد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کی جماعت تھی ان کے کانوں میں آوازیں تھی، وہ ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے، کہیں یہ قافلہ مس ہو گیا تو جو انہیں سامان خریدنا نہیں خرید پائے، تو اللہ فرماتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس وقت صحابہ تھے، وہ کیسے خطبہ چھوڑ کے چلے گئے؟ مفسرین نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت خطبہ جیسے آج سننا فرض و واجب ہے، یہ حکم اس وقت نہیں، سن سکتے نہیں بھی سن سکتے، دونوں بات تھی، اس لیے وہ چلے گئے کہ بھائی وہ اس وقت تو اتنا آسان تھا نہیں کہ ہر جگہ مارکیٹ لگی ہو، ہر جگہ شاپس ہو، دور دراز سے قافلہ آتا تھا، لوگ اپنا ضرورت کا سامان لیتے تھے، نہیں لے پائیں گے تو انہیں آگے پریشانی ہوگی، یہ سننا ضروری نہیں تھا، اٹھ کے جانے لگے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ یہ دیکھو کہ جب ان لوگوں نے لہو اور تجارت کے سامان کو دیکھا، اس کے بارے میں انہیں خبر لگی، اسی طرف چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے محبوب آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اللہ کیا محبت اپنے محبوب، یہ نہیں فرمایا میرا ذکر چھوڑ دیا، میرا پیغام چھوڑ دیا، قرآن کی آیتیں چھوڑ دی، میری عبادت چھوڑ دی، تَرَكُوكَ قَائِمًا آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ فتح محبوبی ادھر گئے، انہیں علم نہیں ہوگا، قل آپ فرمائیں ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، وہ جس طرف گئے ہیں نا وہ اللہ اور تجارت کے سامان، ارے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت کے مال سے زیادہ اچھا۔ اب آپ شان مصطفیٰ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، ہم رسول کی طرح، عجیب بات ہے، کوئی ہے مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی اس روئے زمین پہ بسنے والا جو کہے آؤ میرے پاس، جہاں میں ہوں وہاں خدا کا فضل ہے، جہاں میں ہوں وہاں خدا کا کرم ہے، جہاں میں ہوں وہاں خدا کا فیضان ہے، وہاں خدا کی رحمتیں ہیں، میرے پاس آؤ گے سمجھو خدا کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں توبہ کرنا چاہیے، کہاں وہ اور کہاں وہ جسے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، ساری کائنات کو جس کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہو، جب اس کی شان بیان کرنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو کھڑا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ آپ کو کھڑا چھوڑ کے نہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، یہ میرا فضل چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری رحمتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب جانے والوں سے کہہ دو جو خدا کے پاس ہے وہ تجارت کے سامانوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ آج میرے پاس سے جا رہے ہیں، تمہارے پاس سے جانے کا مطلب ہے یہ میرے پاس سے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے، کیونکہ رسول کے پاس سے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تجارت کے سامان کی طرف، وہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت کے سامان سے زیادہ بہتر۔ شان مصطفیٰ کی معلوم ہوگی تو آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا۔ اب جیسے ہی یہ پیغام ان لوگوں نے سنا واپس صحابہ کرام کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی نہیں کی، کوئی چیز آپشنل ہوتی تھی تو وہ کبھی اختیار کر لیتے، یہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے، تو جہاں حکم آ گیا تو چاہے اسے اس چیز کا جتنا نشہ ہو، جتنی خواہش ہو، جتنی طلب ہو، رسول نے اگر روک دیا ہے تو اپنی ساری خواہشوں کو قربان کر دیتے۔ اسی لیے آج ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، جسے شراب کی لت ہو جاتی ہے۔ قرآن نے دھیرے دھیرے روکا، وہ رکتے چلے گئے، مگر پھر بھی وہاں یہ تھا کہ پی سکتے ہو، نہیں بھی پی سکتے ہو۔ کبھی یہ ہوا کہ جب نماز کا ٹائم ہو تب مت پینا، تو اور کم کر دیا پینے والوں نے، لیکن پینا جاری تھا۔ پھر جب رب قدیر نے بتا دیا کہ نہیں اب رکو، اور رسول نے اعلان کر دیا اس سے بچنا یہ حرام ہے، تو اسی وقت شراب کے برتنوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ تھوڑی سی جو ہمارے مٹکے میں بچی ہے اس کو پی کے ہم کریں گے، نہیں ختم۔
اب اپنی کوئی خواہش نہیں، کوئی طلب نہیں، اب ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے، میرے رسول جو کہیں ہم وہی کریں۔ آج وہ تعداد کم تھی لیکن جہاں گئے اسلام کی دولتیں بانٹتے چلے گئے، اسلام کے پرچم کو بلند کرتے چلے گئے۔ آج اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں مگر فالو نہیں کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ ہزاروں نے فالو کر کے لاکھوں کو مسلمان بنا دیا تو لاکھوں فالو کر کے کروڑوں کو مسلمان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔